السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی عقائد پر اعتراضات اور ان کے جوابات کی آج دوسری نشست ہے، اور آج ہم آپ کے سامنے ایک دوسرا اعتراض ذکر کریں گے اور پھر انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیں گے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی بہت زیادہ سننے والا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کان نہیں ہیں۔ مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دیکھنے والا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں نہیں ہیں۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین بولنے والا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زبان نہیں ہے۔ تو اعتراض یہی ہے کہ بغیر زبان کے کوئی کیسے بول سکتا ہے، بغیر آنکھوں کے کوئی کیسے دیکھ سکتا ہے، اور بغیر کانوں کے کوئی کیسے سن سکتا ہے۔ یہ ایک اعتراض ہے، عام طور پر مسلمانوں کے ذہن میں آتا ہے، کبھی غیروں کی طرف سے، کبھی خود ہی شیطان لے آتا ہے۔ تو اس کا ایک بہت آسان سا جواب ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ بہت آسان سا جواب ہے، تھوڑا غور سے سنیے گا۔ جواب یہ ہے کہ بولنے کے لیے زبان کی ضرورت اسے ہوتی ہے جس کے اندر بولنے کی صفت موجود نہ ہو۔ دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت اسے پڑتی ہے جس کے اندر دیکھنے کی صفت موجود نہ ہو۔ سننے کے لیے کانوں کی ضرورت اسے پڑتی ہے جس کے پاس سننے کی کوالٹی موجود نہ ہو۔ ہم اس بات کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک انسان ہوں اور مجھے اگر بولنا ہے تو مجھے بولنے کے لیے زبان کی ضرورت پڑے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ یہ بتائیں کہ اگر میری زبان کو بولنا ہو تو میری زبان کو بولنے کے لیے کیا کسی زبان کی ضرورت پڑتی ہے؟ نہیں پڑتی۔ کیوں؟ کیونکہ میری زبان کے اندر بولنے کی کوالٹی پہلے سے ہی موجود ہے، اس لیے وہ بول دیتی ہے۔ بالکل ایسے ہی میری آنکھوں کے اندر دیکھنے کی کوالٹی پہلے سے ہی موجود ہے، تو میری آنکھیں اگر کسی کو دیکھنا چاہیں تو انہیں دیکھنے کے لیے کسی اور آنکھ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی طرح سے میرے کانوں کو سننے کے لیے کسی اور کان کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ کان کے اندر سننے کی کوالٹی پہلے سے ہی موجود ہے۔ تو بات یہی ہے کہ جس کے اندر بولنے کی کوالٹی پہلے سے موجود ہو، پھر اسے بولنے کے لیے کسی زبان کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے اندر بولنے کی کوالٹی بدرجہ اتم موجود ہے، ہائی لیول کی موجود ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو بولنے کے لیے زبان کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ تعالیٰ کے ذات کے اندر دیکھنے کی بے پناہ صلاحیت اور قابلیت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر سننے کی بے پناہ صلاحیت اور قوت موجود ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو سننے کے لیے کانوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہ عقل میں آنے والی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ بغیر زبان کے کیسے بولتے ہیں۔ تو بات یہ ہے۔ اچھا، اب ہم ایک آخری بات آپ کے سامنے اور ذکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر بولنے کی کوالٹی پہلے سے موجود ہے، اس بات کی کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر دیکھنے کی کوالٹی پہلے سے موجود ہے، اس بات کی کیا دلیل ہے؟ سننے کی کوالٹی پہلے سے موجود ہے، اس بات کی کیا دلیل ہے؟ تو آپ دلیل دیکھیں کتنی واضح، کتنی صاف، کلیئر دلیل ہے۔ آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر انسان، جنات، چرند پرند، جتنی مخلوق ہیں ذی روح، جن کے اندر جان ہے، ان سب کے پاس زبان ہے اور وہ سب بولتی ہیں۔ آپ بتائیں کہ ان زبانوں کے اندر بولنے کی طاقت کس نے رکھی؟ ظاہر ہے اللہ نے رکھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس نے پوری دنیا کی زبانوں کے اندر بولنے کی طاقت رکھی، خود اس کی ذات کے اندر کتنی زیادہ بولنے کی طاقت موجود ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیں
کہ پوری دنیا کے اندر کتنی آنکھیں ہیں اور ان آنکھوں کے اندر دیکھنے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے، تو خود اس اللہ کے اندر کتنی زیادہ دیکھنے کی طاقت موجود ہوگی۔ اب ایسی طاقت رکھنے والا اللہ، کیا اسے کسی آنکھ کی ضرورت پڑے گی دیکھنے کے لیے؟ اگر اسے بولنا ہو تو کیا اسے کسی زبان کی ضرورت پڑے گی؟ تو یہ ایک بہت آسان سا جواب ہے، اس کو سمجھنا چاہیے اور دل کو ایک دم اطمینان رکھنا چاہیے۔ اس بات کا یقین کر لیجئے کہ اسلام کا ہر عقیدہ، کوئی عقیدہ اسلام کا ایسا نہیں ہے جو عقل کی سطح پر پورا نہیں اترتا۔ اسلام کا ہر عقیدہ عقل کی سطح پر پورا اترتا ہے، کھرا اترتا ہے۔ بس دشمنان اسلام کی سازش یہ ہے کہ انہوں نے پیش اس طرح کیا کہ معلوم ہوتا ہے عقل کے بالکل خلاف ہے۔ اسلام تو نام ہے عقل کے خلاف جانے کا، اور عام طور پر ہمارے سیدھے سادے مسلمان بھولے بھالے بھائی بھی یہ بیان بھی کر دیتے ہیں، حالانکہ اسلام کی کوئی تعلیم ایسی نہیں ہے جو عقل کے خلاف، ہر بات عقل میں آنے والی ہے۔ تو یہ ایک اعتراض تھا، ہم نے اس کا جواب دیا آپ کو، اور امید ہے آپ کی بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور اگر نہ آئی ہو تو دوبارہ سن لیں، اور پھر بھی اگر کوئی اعتراض ہو تو کمنٹ میں اسے ذکر کر دیں، ہم انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اور درخواست ہے کہ ویڈیو کو شیئر کریں، فارورڈ کریں، تاکہ اس طرح کے اعتراضات دیگر مسلمان بھائیوں کے ذہنوں میں آتے ہیں تو آپ کی برکت سے، آپ کی شرکت سے، آپ کے تعاون سے ان تک بھی ہمارا یہ جواب پہنچ جائے گا اور ان کے بھی قلبی اطمینان کا سامان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔